صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران محترم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل میں میں نے اس سے قبل آپ کی خدمت میں ابو الانبیاء اور تعمیر کعبہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے خلیل ہونے کی بابت میں نے سیرت کی جھلکیاں دیں. اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسب سے اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے عدنانی اور کیانی جو بنو کنانہ سے ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جہاں آ کر اپنے عروج پر پہنچتا ہے اس کا نام فہر بن مالک قریش، جس سے قبیلہ قریش کی بنیاد پڑتی ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قریش کا اصل نام فہر بن مالک، اور اسے قریش کیوں کہا گیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ایسے نڈر، بہادر اور انتہائی جری قسم کے انسان تھے کہ جس کی مثال اس واقعے کے ساتھ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں ایک چیتا، جنگلی شیر، جو چیتا اور شیر کی نسل میں سے ایک وحشی جانور جب مکہ میں داخل ہوا اور لوگ اپنے گھروں میں انہوں نے دروازے بند کر دیے اور وہ مکہ کی گلیوں میں گھومتا رہا، تو اس پر ایک خوف و ہراس تھا کہ رات کے وقت کہیں یہ وحشی جانور کسی کو نقصان نہ پہنچا دے. تو دن کی روشنی میں فہر بن مالک نے قوم سے کہا کہ تم اس جانور سے ڈرتے ہو؟ انسان قوی ہے ان جانوروں سے. اور وہ خود اپنے ہاتھ میں انہوں نے تلوار لی اور اس وحشی جانور کے پاس جا کر اس کا سر قلم کر دیا. جبکہ وہ حملہ آور ہوا مگر ایسے کرتب دکھائے حضرت فہر بن مالک نے کہ اس انتہائی اس مقابلے کو قوم نے جب دیکھا کہ فہر بن مالک اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر ایک وحشی جانور کے ساتھ اس بہادری اور جری ہونے کے ساتھ اتنا عظیم مقابلہ کیا کہ اسے جب انہوں نے ہلاک کر دیا تو قوم نے مل کر فہر بن مالک کا نام قریش رکھ دیا. قریش لغت عربی میں آبی جانور کو کہتے ہیں جو بری جانور پر بھاری ہو. کہا کہ یہ بر کے رہنے والے، زمین کے رہنے والے انسان
مگر اپنی قوت کے اعتبار سے بر و بحر کے وحشی جانوروں سے زیادہ قوت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا نام آج فہر بن مالک کے نام سے نہیں پکارا جاتا بلکہ قریش کے نام سے۔ اور رب ذوالجلال نے اس نام کو اتنا پسند کیا کہ سورۃ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہاں قریش اور پھر قریشیوں کو رب نے اپنی نعمتوں کے ساتھ جو نعمتیں گنوائیں کہ ہم نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا دیا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور خوف کے عالم میں ہم نے آپ کو امن دیا۔ تو یہاں پر لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمیوں میں سفر کی یعنی تجارت کے معاملات میں آپ کے راستے کھولے۔ اب یہاں یہ بات نشین کر لیں کہ قریش جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے، در حقیقت فہر بن مالک سے وہ شروع ہوتا ہے، اور فہر کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس سے پھر جو اولاد میں سب سے مشہور آئے ان کا نام قصی تھا، جنہوں نے دار الندوہ کا قیام، پارلیمنٹ جو آج موجودہ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ کا تصور ہے، یہ آج کا نہیں بلکہ دار الندوہ یہ قصی نے قائم کیا تھا جو مرہ کا بیٹا تھا۔ اور اس کے بعد اس دار الندوہ کے اندر قریش مکہ کے تمام تر اور مکہ مکرمہ کے تمام امور پر غور ہوتا تھا، فیصلے ہوتے تھے، ایک دستور بنا تھا، اور وہ دار الندوہ در حقیقت پارلیمنٹ ہاؤس تھا جس کی بنیاد قصی نے قائم کی تھی۔ اس کے بعد سب سے معروف مناف کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم تھے۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم جن کی عمر 24 سال تھی تو ان کی شادی مدینہ منورہ میں سلمہ لڑکی سے ہوئی۔ ہاشم کی پیدائش مکہ میں ہوئی مگر اس کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی، اور ان کی بیوی کا نام سلمہ ہے۔ اور یہاں یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مکہ اور مدینہ، جو مدینہ پہلے یثرب تھا، ان لوگوں کے آپس میں کتنے رشتے تھے، کتنا تعلق تھا۔ اسلام سے قبل ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ رشتہ داریاں قائم ہو چکی تھیں۔ اسی میں ہاشم کی شادی جب مدینہ منورہ میں ہوئی تو وہاں کا یہ دستور تھا کہ وہ پہلی ولادت میں، بچے کی پہلی جب ولادت ہو تو اس میں یہ شرط تھی کہ وہ ولادت یعنی والدین، بیٹی کے والدین کے گھر میں ہوگی۔ تو میکے کے اندر اس کی ولادت یعنی اس بچے کی ولادت کا ہونا یہ مدنی دستور کے اندر شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہاشم اپنی بیوی کو جب مکہ مکرمہ میں لائے اور اس کے بعد جب وضع حمل ہوا تو ایام کے قریب ہونے میں کہ جس میں وضع حمل ہونا تھا تو وہ مکہ مکرمہ سے اس قانون کی روشنی سے مدینہ منورہ لائے، اور اس وقت ہاشم کی عمر 25 سال سے تجاوز کر چکی تھی، اور وہاں رب ذوالجلال نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جو ولادت کے ساتھ ہی خوبصورت چہرہ رکھنے والا وہ بیٹا جو کہ سلمہ کے بطن سے پیدا ہوا، ہاشم کا بیٹا تھا، اس کا نام شیبہ الحمد کیوں رکھا گیا کہ اس کے چہرے پر اتنا نور کہ اس نور کی چمک کی وجہ سے سر کے اگلے بال بھی سفید تھے۔ تو ہاشم نے کہا کہ ہے تو بڑا جمیل مگر بوڑھا، تو اس کا نام شیبہ الحمد رکھ دیا گیا کہ بڑا شکر ہے کہ ایک حسین و جمیل بچہ رب نے مجھے دیا مگر بوڑھا ہے۔ اب شیبہ کے نام سے امت مسلمہ اتنا زیادہ واقف نہیں جو عبد المطلب کے نام سے واقف ہے۔ یہی وہ بچہ جس کا نام شیبہ الحمد تھا، یہ شیبہ اسی کا نام بعد میں عبد المطلب پڑا۔ اب آئیے ہاشم جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام بیت اللہ کے متولی بھی تھے،
اور جوانی کی حالت میں انہیں یہ تاج پہنایا گیا تولیت کعبہ کا، کہ جس میں متولی ہونے کی حیثیت سے ہاشم نے مکہ مکرمہ کے امور کو ایک ضابطے کے ساتھ متعین کیا ہوا تھا کہ صرف تولیت کعبہ میں بیت اللہ کی عبادت کے ساتھ میرے متولی نہیں، بلکہ حاکم ہونے کے ساتھ ہر بات میں آپ کو اطاعت کرنی ہوگی۔ اسی میں جب قحط پڑا اور پھر قوم میں بے چینی پیدا ہوئی، امیر لوگوں کے گھروں کے چولہے جلے، غریبوں کے گھر کے چولہے بجھ گئے، اور غریبوں کے گھروں میں آٹا، اناج، خوراک ختم ہو چکی، تو ہاشم نے وہاں بیت اللہ میں مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہو کر خطاب کیا کہ آج کے بعد مکہ کا رہنے والا کوئی فرد بھی اپنے گھر میں کھانا نہیں کھائے گا، بلکہ بیت اللہ میں دسترخوان بچھایا جائے گا، اور اس میں پورے مکہ مکرمہ کی برادری جتنی بھی رہائش پذیر ہے غلاموں سمیت، وہ وہاں اس دسترخوان پر اکٹھا کھانا کھائیں گی۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کو میں کس طرح سے بیان کروں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا، لوگ افلاس کی وجہ سے غربت کا شکار ہو چکے تھے، اور لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ تو ہاشم کے اس فیصلے کے بعد ایک بڑا دیگ وہ بیت اللہ میں رکھا گیا، اور مکہ مکرمہ میں جتنا کھانا اپنی وسعت کے مطابق امیر اور غریب کے گھر میں جو بھی پکتا تھا، یہ عہد لیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں کھانا نہیں کھائیں گے، بلکہ اس سالن کو اور اس کھانے پکے ہوئے کھانے کو بیت اللہ میں رکھی ہوئی دیگ میں داخل کریں گے۔ اس طرح سے جس کے گھر میں اگر روٹی گھی کی ہے یا سوکھی روٹی پک رہی ہے، جو ہے جوار ہے یا گندم ہے، کسی بھی اناج سے پکی جانے والی روٹی ہو، چاول ہوں یا اس کے علاوہ کھانا ہو، اس دسترخوان پر رکھنا ہوگا۔ تو چادروں پر روٹی رکھی جاتی تھی، اور دیگ میں سالن کے سارے انواع بمائے سبزیوں کے اس میں داخل کیے جاتے تھے، دالیں، گوشت، سبزی، گھر میں پکنے والی ہر وہ خوراک جو خشک گوشت کی بھی تھیں وہ بھی اس میں ڈال دی جاتی تھیں۔ تو ہاشم نے کہا کہ اب اس کو ہم برابری کے اصول پر کیسے کھلائیں؟ تو انہوں نے روٹی جب دیکھی تو اس میں کچھ روٹیاں ایسی تھیں جو پراٹھے کی شکل میں ہیں، کچھ نان کی شکل میں ہیں، کچھ تنور کی روٹی میں ہیں، کچھ توے کی روٹی میں ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تمام روٹیوں کو چورے چورے کیا، ٹکڑے کرنے کے بعد ساری روٹیوں کو برابر کرنے کے بعد اس کے بعد تشت لیے، تشت کے اندر روٹیاں رکھیں، پھر وہ سالن جو کہ مخلوط سالن تھا مختلف چیزوں کا، یا معجون مرکب تھا، اس کو ذریعے سے اس دیگ سے نکال کر اس تشت پر بمائے گوشت اور ہر چیز کے ڈالا، اور قوم کو ایک ہی دسترخوان پر مختلف تشتوں پر بٹھا کر ایک ہی طرح کا کھانا کھلایا، اور اس میں غریبوں کے دلوں میں احساس قحط کا ختم ہوا۔ تو ہاشم ان کا نام عمر تھا، ان کا نام عمر تھا، مگر اس روٹیوں کے ٹکڑے کرنے سے سرید جسے کہتے ہیں، جسے ہماری لغت میں صحبت بھی کہتے ہیں، جو کہ مختلف چیزوں کو ایک تشت میں اکٹھا ڈال کر سالن کے ساتھ کھایا جاتا ہے، کیونکہ ہاشم نے روٹیوں کے ٹکڑے کیے۔ تو لغت عربی میں ہاشم کا مفہوم یہ ہے کہ روٹیوں کے ٹکڑے کرنے والا۔ تو رب ذوالجلال نے ہاشم کا نام اس کے اصل نام سے ہاشم کے نام کو پسند فرمایا، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے کر کے پوری قوم کو ایک دسترخوان پر بٹھا کر کھلایا۔ تو آج لوگ اس کے اصل نام سے ناواقف ہیں، اور اس کا وہ لقب ہاشم اتنا رب کو قبول ہوا کہ جبریل امین نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جس نسب سے تعلق رکھتے ہیں اس میں رب نے ابراہیم کو چنا، ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا،
کنانہ میں سے فہر بن مالک قریش کو چنا، قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم میں آپ کو چنا، اور رب نے آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ تو لفظ ہاشم، نام ہاشم رسول ہاشمی کے ساتھ اتنا محبوب ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے اعتبار سے قریشی تھے اور اپنی قوم کے اعتبار سے ہاشمی تھے، اور قوم رسول ہاشمی کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند فرمایا کہ آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا، ہاشم کا پر پوتا، عبد مناف کی نسل میں سے ہوتا ہوا کنانہ اور فہر بن مالک سے ہوتا ہوا قریشی ہوتے ہوئے کنانی اور عدنانی ہوں، اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ہاشم کو اس کے اصل نام سے زیادہ پسند فرمایا۔ اب آئیے ہاشم جن کو رب ذوالجلال نے بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت، جس کے چہرے پر نور تھا، وہ بیٹا جس کا نام شیبہ الحمد رکھا گیا، جو مدینے میں پیدا ہوا، وہی حضور کا دادا جس کا نام عبد المطلب پڑا، مگر پیدا ہونے کے بعد ہاشم نے مدینہ منورہ سے بلاد شام تجارتی سفر کیا۔ اس وقت ہاشم کی عمر 25 اور 26 سال کی تھی کہ جب ہاشم مکہ سے مدینہ اپنی بیوی کے بچے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے بعد بلاد شام میں تشریف لے گئے، اور بلاد شام سے اپنی تجارت کے بعد جس وقت ہاشم غزہ کی پٹی میں پہنچے تو وہاں بخار ہوا، اور اس بخار کی شدت میں اس جوانی کے اندر اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھنے کے بعد مدینے میں اسے وہاں چھوڑ کر جب بلاد شام پہنچے، اور پھر مصر اور فلسطین کے درمیان جس پٹی پر آج اسرائیل ظلم کر رہا ہے اس جگہ کو غزہ کہتے ہیں، وہاں پر بیمار ہوئے، اور آج بھی ان کی قبر غزہ میں موجود ہے۔ ہاشم پیدا ہوئے مکہ میں، مگر پیدا ہوئے مکہ میں، شادی کی مدینہ میں، اور اس کے بعد ہاشم نے وفات پائی غزہ میں۔ یہ تاریخ حضرت ہاشم کی ہے۔ اس کے بعد عبد مناف کے بیٹوں میں مطلب ہاشم کے بھائی تھے۔ ان کو جب خبر ملی کہ میرا بھائی غزہ میں فوت ہو چکے، تو انہوں نے مدینہ آ کر شیبہ الحمد جو کہ ہاشم کے بیٹے تھے، 9 مولود تھے، اس کی طلبی کا مطالبہ کیا۔ کیوں کہ مکہ کے دستور میں بیٹا باپ کی وفات کے بعد اس کا وارث چچا ہے۔ مدینے کے اصول میں پہلی ولادت اس کی میکے میں سسرالی خاندان میں ہوگی۔ وہ جب ہو چکی اور ہاشم فوت ہو چکے تو اب مطلب کی اس طلبی پر کہ میں اپنے بھتیجے کا وارث ہوں، مجھے شیبہ الحمد سپرد کیا جائے، تو مدینے کی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ بیٹا 9 مولود ہونے کے بعد اگر اس کا باپ فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے تو وہ 7 سال تک اپنی ماں کے ساتھ پرورش میں رہے گا، اور بیٹی 10 سال تک رہے گی۔ یہ وہ کسٹم لاز تھے، کسٹم لا جو مدینے کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں بھی ان کو لاگو کیا کہ بیٹا اپنی باپ کی وفات کے بعد 7 سال تک اپنی ماں کے ساتھ رہے گا، اور ماں اگر دوبارہ دوسری شادی کرے گی تو ایسی صورت میں اس بیٹے کو اپنے جد میں جانا ہوگا، اور وہ 7 سال کی عمر کے بعد سپرد کیا جائے گا، اور لڑکی 10 سال کے بعد۔ تو یہ اڈاپٹ لاز وہ ہیں جو کہ شریعت نے مدینے سے لیے، یثرب کی اس ندوہ سے لیے۔ یہی ہوا کہ 7 سال تک شیبہ الحمد ہاشم کا بیٹا اپنی ماں سلمہ کے زیر نگرانی، سرپرستی اور کفالت میں پھلتا پھولتا رہا۔ 7 سال مکمل ہونے کے بعد مطلب جو کہ ہاشم کے بھائی تھے، اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے
उस शर्त को पूरा करने के बाद मक्का मुकरमा से रवाना हुए और मदीने में आकर एक ऐसी जगह पर बैठ गए कि जब भी वो बच्चा नज़र आए मैं उसे उठाऊं और मक्का ले जाऊं, क्योंकि कानून में फ़ैसला हो चुका था, अब दोबारा किसी पंचायत में या कानून में बिठाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी तरह से मुत्तलिब आए और उन्होंने देखा कि शैबा अलहम्द 7 साल से 8वें साल में दाखिल हो चुके हैं, वो मदीने के किसी तालाब के पास हैं, वहाँ पर गुस्ल कर रहे हैं। ये आए और कहा मैं तेरा चच्चा हूँ, तुम मेरे भतीजे हो। उसे गले लगाया और उसके बाद ऊँटनी पर बिठाया और उसी हालत में फटे हुए कपड़ों में, क्योंकि अभी कोई तैयारी के साथ तो था ही नहीं, उस बच्चे को लेकर मक्का मुकरमा ले आए। और मक्का वालों ने जब देखा कि मुत्तलिब अपने साथ एक ऐसे बच्चे को लाया है जो फटे पुराने कपड़े और गुबार आलूद है, तो कहा मुत्तलिब तुम भतीजे के लाए हो या किसी ग़ुलाम को लाए हो? तो उन्होंने कहा मैं ग़ुलाम को लाया हूँ, और ग़ुलाम अरबी लुग़त में अब्द को कहते हैं। उन्होंने कहा मैं अब्द को लाया हूँ। तो मुत्तलिब 8 साल के होते हुए इतने, यानी जब उन्होंने कह दिया, मुत्तलिब जो चचा थे उन्होंने कह दिया कि ये भतीजा मेरा ग़ुलाम है, और शीबा ने जब सुना तो वो इतने फर्माबरदार थे कि उन्होंने अपना नाम अब्दुल मुत्तलिब रख दिया कि मैं अपने चचा का ग़ुलाम हूँ, अब्दुल मुत्तलिब। आज कौम अब्दुल मुत्तलिब के नाम से वाकिफ़ है। आज कौम, आज इन मुसलमान भी शैबा अलहम्द के नाम से इतनी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं। अब्दुल मुत्तलिब, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस नाम को इतना पसंद फरमाया कि आपने ग़ज़वे बदर और उहद में कुरैशियों को, अपने चचाओं को मुखातिब करके ये कहा आना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं भी अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यानी पोता होने की वजह से आपने बेटा अपने आप को करार दिया, क्योंकि जद जो है उसका बेटा, बेटे का बेटा बेटा कहलाता है। आपने फरमाया आना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। ये तारीख़ है अब्दुल मुत्तलिब की कि मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब जिनका असल नाम शेबा था, जो हाशिम के बेटे थे। हाशिम की शादी मदीना में हुई, सलमा उनकी बीवी का नाम है। उससे पैदा होने वाला वो खूबसूरत बेटा जिसके माथे में नूर, और नूर की शुआ की वजह से आगे के हिस्से के बाल सफ़ेद थे, तो हाशिम ने मुस्करा कर उसे चूमा और ख़ुशी में ये कहा है तो बड़ा खूबसूरत मगर बूढ़ा। वो शैबा अलहम्द के नाम से रखे गए। और उसके बाद हाशिम ने 26 साल की उम्र में गज़्ज़ा में वफ़ात पाई, उनकी कब्र गज़्ज़ा में बनी, और अब्दुल मुत्तलिब मदीना में पैदा हुए, और फिर उसके बाद मक्का मुकर्रमा मुंतकिल हुए। और फिर अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी जवानी में जिस वक़्त बलूगत तक पहुँचे, तो वह बाप जो कि तौलियत काबा जिनके पास थी, तो सारी कौम ने मिलकर अब्दुल मुत्तलिब को तौलियत काबा के साथ मुतवल्ली होने का खिताब दिया। अपनी जवानी के आगाज़ में अब्दुल मुत्तलिब मक्का मुकर्रमा खाना काबा के मुतवल्ली बने, और इस दौरान में बहुत सारे वाक़यात हैं। हमें ज़्यादा तारीख़ी वाक़यात में नहीं जाना चाहता, इतना अर्ज़ करूँ कि अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म के पानी के कुएँ को भी साफ़ किया, और फिर उसके बाद एक नज़र भी मानी थी कि अल्लाह जब मैं ज़मज़म के पानी को इसको साफ़ करने के बाद कौम को पिलाऊं, तो मैं नज़र मानता हूँ कि ज़मज़म को साफ़ करने के बाद मैं अपने एक बेटे को तेरे रास्ते में कुर्बान करूँगा। अब्दुल मुत्तलिब जिसकी 6 बेटियां थीं, अब्दुल मुत्तलिब जिसके 11 बेटे थे, उनमें से खूबसूरत तरीन बेटा वो था जिसका नाम अब्दुल्ला है, जो रसूलुल्लाह के वालिद थे। वो अब्दुल्ला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम जिस वक़्त पैदा हुए अपने हुस्न व जमाल में यकता थे, इस तरह से थे कि मक्का की जिस गली से गुजरते थे वहाँ हर ख़ानदान ये चाहता था कि इस बच्चे का रिश्ता हमारे घर में हो जाए। हमें यहाँ ज़्यादा तशरीह में बाद में जाऊँगा, यहाँ याद कर दूँ कि अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी कि बीर ज़मज़म की सफाई के बाद जब मुझे अपने बच्चों की कुव्वत के साथ ये काम मुकम्मल कर लूँगा, तो अपने बच्चों में से एक बेटे को मैं तेरी राह में कुर्बान करूँगा। तो ऐसा हुआ कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने
پانی صاف کر لیا، زمزم کے اندر سے سونا بھی نکلا، اس میں سے ایک ہرن کا سونے کا بت بھی نکلا، اور عبد المطلب نے جس وقت یہ تمام وہاں اس زمزم میں ڈالے ہوئے نظر و نیاز کو باہر نکالا اور ان میں سونے کا بت بھی تھا، تو قوم نے کہا ہمیں بھی اس کا حصہ دیجئے۔ تو عبد المطلب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ نہ میرے اوپر حلال ہے نہ تمہارے اوپر حلال ہے، بلکہ میں اس کی میخیں بنا کر خانہ کعبہ کا دروازہ بناتا ہوں۔ اور آج تک وہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کا وہ دروازہ جسے باب ملتزم کہتے ہیں، جس کی چوکھٹ اتنی اونچی ہے کہ کھڑے ہو کر ایک انسان اگر ہاتھ اٹھائے تو اس کی چوکھٹ تک ہاتھ نہیں پہنچتا، چاہے وہ طویل القامت بھی ہو، جو حجر اسود اور اس چوکھٹ کے درمیان کا حصہ مقام ملتزم کہلاتا ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کو چمٹایا، اپنے ماتھے کو لگایا، اپنی دائیں رخسار کو لگایا، اپنی بائیں رخسار کو لگایا، اپنی آنکھوں کے آنسو بہا کر اس دیوار، اس چوکھٹ کے نیچے کی دیوار کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ منور کیا، معطر کیا، اسے شرف بخشا، اور آپ نے فرمایا جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی میرا امتی اس مقام ملتزم پر اپنے آپ کو چمٹا کر جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہے جو ملتزم کہلاتی ہے، اور اس میں وہ دروازہ جو آج بھی سونے کا دروازہ ہے، جس میں سونے کا اضافہ کیا گیا، اس کی اصل کیلیں سونے کی عبد المطلب نے ٹھونکی تھیں۔ حضور نے فرمایا مردوں کے لیے سونا حرام ہے، سونا گولڈ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، اور سونے کے برتن میں کھانا بھی منع ہے، لیکن عبد المطلب جو میخیں سونے کی اس دروازے میں باب ملتزم میں ٹھونک گئے تو شریعت نے اس قانون کو بھی اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد اس کا پرنالہ ہو یا اس کا دروازہ ہو، سونے کا جواز گولڈ کے ساتھ اس کے دروازے میں لگانے میں عبد المطلب کی اس ادا کو زندہ کیا ہوا ہے۔ آئیے عبد المطلب جو کہ حجر اسود اور مقام ملتزم کے ساتھ اپنا تکیہ لے کر، تکیہ رکھ کر ہمیشہ بیٹھتے تھے اور بڑے خوبصورت انداز سے بیٹھتے تھے، وہیں سوئے۔ سونے میں نیند میں حکم ہوا کہ عبد المطلب قربانی کیجئے جو نظر مانی تھی، جو آپ نے نظر مانی تھی اس کی قربانی کیجئے، وہ نظر پوری کیجئے۔ تو عبد المطلب نے خواب کی بیداری کے بعد اپنے گھر میں اس کا ذکر کیا اور کہا میں نے نظر مانی تھی کہ میں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ تو اس کے بعد سارے بیٹوں کو بٹھایا اور کہا کہ بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ تو تمام بچوں نے کہا کہ آپ قرہ ڈال دیجیے، جس کا نام نکل آئے گا اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیجیے۔ تو جب قرہ ڈالا بچوں کا تو ان میں عبداللہ کا نام نکلا، جو حضور کے والد جن کو رب نے وہ مقام بخشنا تھا، جو رسالت امام حضرت محمد رسول اللہ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین کے والد محترم محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ، جو نسبت اور نسب جن سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن عبد المناف بن قصی بن مرہ بن سے ہوتے ہوا آگے بڑھا، یہ وہ عبداللہ جس کا قرے میں نام نکلا تو بہنوں نے عبداللہ کو پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا، کیونکہ وہ حسین و جمیل بیٹا۔ بہنوں نے کہا ابو اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے، آپ اپنی نظر کسی اور طریقے سے پوری کریں۔ میں کہا میں کیسے پوری کروں؟ تو اس وقت پھر ایک کاہن تھا جس سے جا کر عبد المطلب نے پوچھا کہ میں اپنی نظر کو کیسے پورا کروں؟ اس نے کہا ایسا کرو کہ 10 اونٹوں کا قرہ ڈالو اور اس کے مقابلے میں عبداللہ کا قرہ ڈالو، جس کا نام نکل آئے اس کو ذبح کر دو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کا نام میں قرہ رکھا گیا اور دوسرے کاغذ میں 10 اونٹ، مگر کیا ہوا کہ جب قرہ اٹھایا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ آپ نے کہا یہ تو 10 اونٹوں کے مقابلے میں عبداللہ ہے، کیونکہ 20 کر دو، 20 کے مقابلے میں پھر عبداللہ، 30 کر دو، 30 اونٹوں کے مقابلے میں عبداللہ، 40 کر دو، 50 کر دو، 60 کر دو، 70 کر دو،
80 کر دو، 90 کر دو، 90 تک کا قرا، جب تک 90 اونٹ کا قرا ایک طرف اور عبداللہ کا دوسری طرف، تو عبداللہ کا نام نکلا. اور جب 100 اونٹوں کا قرا رکھا گیا اور عبداللہ کا نام دوسری طرف تھا، تو اس وقت 100 اونٹوں والا قرا نکلا. اور اس میں پھر مکہ مکرمہ میں اس منظر میں بیٹیوں نے شکر کیا اور بھائیوں نے شکر کیا، قریشیوں نے شکر کیا، ہاشمیوں نے شکر کیا کہ ایک حسین و جمیل بیٹا عبداللہ، اس کی جان بچ گئی. اور 100 اونٹوں کو جب قربان کیا گیا تو پورے مکہ بلکہ مکہ کے آس پاس کے قبائل نے کتنی مدت تک اس گوشت کو کھایا. اے عبداللہ جو کہ جس کی جان بخشی میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت ارشاد ہے. آپ فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک میرا باپ عبداللہ. عبداللہ کو اللہ نے خلاصی دی 100 اونٹوں کے مقابلے میں، اور اسماعیل کو خلاصی دی جنت کے مینڈے میں. تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ عبداللہ کی جان خلاصی میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریعت میں اس قانون کو ایڈاپٹ کیا قریش سے، عبد المطلب سے. اگر کوئی شخص قصاص کے بدلے میں اگر کسی نے قتل کیا یا غیر متعمد طور پر اس سے قتل ہوا، تو ایسی صورت میں دیت جو اس کی ہوگی وہ اتنی ہوگی جتنی عبداللہ کی جان بخشی میں ہوئی، وہ 100 اونٹ قرار پائی. یہ ہے دیت کا مسئلہ. اب یہاں پر آگے آئیے، وہ عبد المطلب جس نے زمزم کے پانی کو صاف کیا، وہ عبد المطلب جس نے مکہ کے نظام کو درست کیا، وہ عبد المطلب جس نے بیت اللہ میں بیٹھ کر اپنی مسند پر بیٹھ کر تولیت کے ساتھ پورا وقت پابندی کے ساتھ بیت اللہ میں گزارا. اسی عبد المطلب کے دور میں ایک ابرہ نام کا شخص جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے ہاتھیوں کا لشکر لا کر یہ چاہا کہ بیت اللہ کو گرا دوں. اور جب وہ حملہ آور ہوا اور وہ لشکر بالکل قریب عرفات کے میدان کے پاس پہنچ گیا، تو سب سے پہلے اس لشکر والوں نے مکہ مکرمہ کی چرنے والی بکریوں کو اور اونٹوں کو اپنے قبضے میں لیا مال غنیمت سمجھ کر. مکہ مکرمہ کے لوگ انتہائی فکر مند ہو گئے کہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اب اس کو گرا دیا جائے گا. تو یہاں پر ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ جس وقت ابرہہ کے لشکر جو کہ ہاتھیوں کا لشکر تھا حملہ آور ہوا، تو عبد المطلب کو کوئی فکر نہیں ہوئی، بلکہ اس کا گھر کا طواف کیا. اور جب پتہ چلا کہ عبد المطلب کے اونٹوں کو اور بکریوں کو ابرہہ نے اپنے قبضے میں لیا، تو فوراً گئے اور اس سے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابرہہ نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس پر حملہ مت کرو. اس نے کہا میں تمہارے پاس آیا ہوں اپنے اونٹوں اور بکریوں کو لینے کے لیے. اس نے کہا یہ بڑا عجیب آدمی ہے، ہم مکہ میں خانہ کعبہ گرانے ہیں اور تولیت متولی ہونے کی حیثیت سے یہ کعبہ کا نام بھی نہیں لے رہا. انہوں نے کہا کعبہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کعبہ جانے اور کعبہ کا رب جانے. کعبہ کا رب جانے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ عبادت کرو اس گھر کے رب کی. رب کعبہ، کعبہ کا رب کون ہے؟ اللہ. اللہ جو رب کعبہ ہے، اللہ جو رب انسان ہے، اللہ جو رب العالمین ہے. اب یہاں پر اگر رب پر چلا جاؤں کہ پالنے والا کن کن انواع کو پال رہا ہے، یہاں عبد المطلب کا خوبصورت جواب تھا. اور جب طواف بھی کیا تو یہ کہا اے رب یہ تیرا گھر ہے، اب تو ہی اس کی حفاظت فرما، اور میری جو بکریاں انہوں نے لی ہیں یا اونٹ میں تو انہیں لینے جا رہا ہوں. تو ابرہ نے عبد المطلب کے چہرے کو جب دیکھا، جاہ و جلال، خوبصورت
حسین و جمیل سفید ریش. اس وقت عبد المطلب کی عمر تقریباً 100 سال کے لگ بھگ تھی. عبد المطلب کی عمر اس وقت 100 سال کی تھی جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا. قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے یوں ارشاد فرمایا: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہاں پر اس پوری صورت فیل میں اللہ رب ذوالجلال نے رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر کیفا، کیا نہیں دیکھا کیسے کیا تیرے رب نے؟ فعل ربک، تیرے رب نے ان کے ساتھ باصحاب الفیل ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی تدبیر کو جو کہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے نیست و نابود کیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان پر گروہ در گروہ جند در جند پرندوں کو بھیج کر، ابابیل بمعنی جند کے ہے، یعنی کہ گروہ در گروہ. وہ ابابیل وہ پرندے جنہوں نے کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی، ترمیہم بحجارہ، انہوں نے ان کنکریوں کو ہاتھی والے لشکروں پر جب پھینکا تو فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اب یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ صحاب فیل جو کہ خانہ کعبہ پر حملہ آور تھے، عبد المطلب نے ان سے کہا میرے اونٹ واپس کر دو، اور اسے اونٹ واپس کر دیے گئے. لیکن ابرہہ نے یہ سمجھ لیا کہ متولی اب ہمارے لیے راستہ کھول چکا ہے، مگر متولی نے رب کو یوں مخاطب ہو کر کہا کہ تو جان اور تیرا گھر. تو رب ذوالجلال نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اس حفاظت میں یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اور یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 60 دن پہلے، 2 مہینے پہلے ہوا. اب یہ سال جس سال جناب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت کے سال کو عام الفیل کہتے ہیں. عام الفیل سے مراد یہ کہ آپ کی ولادت سے 2 مہینے قبل ہونے والا وہ واقعہ جو کہ ابرہہ کے ساتھ ہوا. الم تر کیف میں واضح کیا کہ حضور کی ولادت کے بعد اور حضور کی بعثت کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو زندہ تھے جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا تھا. اس لیے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اب آئیے عبد المطلب جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے، ان میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ تمام قوموں کو انہوں نے ملا کر رکھا ہوا تھا. اور اس طرح سے خانہ کعبہ کی تولیت کے ساتھ عبد المطلب نے مکہ مکرمہ کے نظام کو ایک مستحکم ندوے کی شکل میں، مستحکم قانون کے طریقے سے حضرت عبد المطلب نے اس کو جاری و ساری کیا ہوا تھا. اب اسی میں عبد المطلب نے دیکھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ جن کی جان خلاصی تو ہو گئی، مگر مکہ کی ہر گھر سے بار بار یہ مطالبے آ رہے تھے، بلکہ لڑکیاں خود عبد المطلب سے شادی کرنے کی خواہش کر رہی تھیں. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لیا اور مدینہ منورہ جو یثرب اس وقت کہلاتا تھا وہاں تشریف لے گئے. اب یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ عبداللہ جو کہ مکہ میں پیدا ہوئے ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی. عبد المطلب جو مدینہ میں پیدا ہوئے اور ان کی 3 بیویوں میں سے ایک بیوی مدینہ منورہ میں یثرب میں تھی، اور عبد المطلب کی بیوی وہیب کی بیٹی تھی، اور اسی طرح سے وہب جو تھے وہیب کے بھائی تھے. اور جب عبد المطلب مدینہ منورہ اپنے سسرال میں تشریف لے گئے تو وہاں یہ طے ہوا کہ عبداللہ کی شادی وہ وہب کی بیٹی آمنہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ
یتیم ہے، وہاں فوت ہو چکے تھے اور وہ وہیب کی زیر کفالت تھی، اس لیے آمنہ بنت وہب ان کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا، اور نکاح مدینہ منورہ میں ہوا، اس یثرب میں ہوا، اور پھر شادی کرنے کے بعد عبداللہ اپنی بیوی کو جن کا نام آمنہ بنت وہب تھا وہ مکہ مکرمہ میں لے کر آئے۔ لیکن یہاں ایک خوبصورت بات میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ عبداللہ کی شادی نجیب الطرفین ہے، کیونکہ خود عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور آمنہ بنت وہب اپنے رشتے کے اعتبار سے قریشی ہونے کی حیثیت سے 5ویں پشت میں ایک ہی جد کے ساتھ مل جاتی تھی۔ اب یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ مکہ کے عبداللہ اور مدینہ کی آمنہ جو دونوں قریشی تھے، مگر نجیب الطرفین ہونے کے ساتھ ان کی جب شادی ہو گئی تو پھر حضرت عبداللہ اس کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اسے لے کر آئے۔ اب میں انشاءاللہ سیرت کی اور جھلکیاں جس میں حضرت عبداللہ کے نکاح کے بعد آمنہ کا مکہ مکرمہ میں قیام، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔